سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ان کی بیماری کو مشکوک اب ظاہر قرار دیا ہے اور ان کی ضمانت میں توسیع سے انکار کر دیا۔ یہ کل کی بات ہے، مگر اس پس منظر میں ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ مسلسل اصرار ہے وزیر اعظم جناب عمران خان کے قریبی سیاسی ساتھی، کابینہ کے ایک معتمد رکن وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جن کی بنیاد پر ان کو جانے دیا گیا تھا وہ جعلی ہیں۔ ان کی لندن حوالگی سے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے لوگوں کی ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اسی پس منظر میں آج بڑے امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے اسلام آباد میں اپنے دفتر میں ملاقات کی اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مرکزی موضوع جو تھا وہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ہی تھی۔ اس سے پہلے جناب فواد چودھری نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ کیا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جن پر ضمانت دی گئی وہ جعلسازی سے تیار کی گئی تھی، اور اگر ایسا تھا تو اس میں کون کون ملوث ہے، اس کے لیے کمیشن بٹھانا ہوگا۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ہونے والے ٹیسٹ پاکستان میں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ سے مختلف ہیں اور برطانوی ڈاکٹرز نواز شریف کو شدید بیمار قرار دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو میڈیکل ٹیسٹ کرائے وہ مشکوک تھے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان حالات میں پنجاب حکومت کو ایک انکوائری بٹھانی چاہیے جو محکمہ صحت، لیبارٹری، ڈاکٹر صاحبان کی شریف خاندان سے ملی بھگت کے معاملے کا جائزہ لے اور عوام کے سامنے مکمل حقائق رکھے۔ یہ یقیناً ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو جناب فواد چودھری پیش کر رہے ہیں، مگر اس کو اگر اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے، وہاں کے معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً فواد چودھری صاحب کے جو موقف ہے اس کے اندر بھی بہت گنجائش موجود ہے اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کسی صورت بھی 100% صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ 25 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کے تمام اراکین نے اپنے دستخطوں کے ساتھ رپورٹ جمع کرائی تھی کہ نواز شریف کی حالت بہت پیچیدہ ہے اور کرٹیکل ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ میڈیکل بورڈ جو تھا یہ پنجاب کے بہت اہم، بہت ہی رسپیکٹڈ ڈاکٹرز ان کا تعلق حکومت سے بھی تھا، وہ پورے بورڈ کی مشترکہ رائے تھی، اس لیے گمان کرنا کہ یہ کسی جعلسازی میں سب مل کے انوالو ہو گئے تھے، یقیناً یہ ایک بہت بہت بڑا پھر اسکینڈل ہوگا۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ان کے انتہائی کم پلیٹلیٹس ہیں، اس کی سیریسنس کو مزید بڑھا رہے ہیں، وہ شوگر، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، اس کے علاوہ کارڈیک اور کڈنی کے پہلے ہی مریض ہیں، ان کے دل کی سرجری ہو چکی ہے، اسٹینٹس بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں پیٹ سکین، بون میرو بائیوپسی وغیرہ مؤخر ہو گئی تھی اور اس رپورٹ کی بنیاد پر موجودہ وزیر صحت جو خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور پی ٹی آئی کی بہت ہی امپورٹنٹ رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی صحت کو بہت ہی سیریس قرار دیا تھا۔ جب یہ پرسوں ہمارے پاس تشریف لائے تھے تب ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 16,000 تھا، جب ہاسپٹل میں ٹیسٹ کیا تو اٹ واز ڈاؤن ٹو 10,000 اینڈ ان دی مارننگ اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 2,000۔ اٹ از اے ڈینجرس کنڈیشن۔ ان کا ایک پرابلم نہیں ہے، اس ڈائبٹیز کی وجہ سے گردے پہ بھی اثر ہے، ان کو دل کی بھی تکلیف ہے، جس بلڈ پریشر بھی رہتا ہے ان کا اور وہ بھی تھوڑا کنٹرول نہیں۔ ان کی کنڈیشن جو ہے اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے سیریس کنڈیشن۔ پیٹ سکین ہونا ان کا، اب پیٹ سکین کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا بلڈ شوگر نہیں کنٹرول، ان کی جو کروٹیڈ آرٹری ہے اس کے اندر بلاکیڈ آ گئی ہے۔ اگر انٹرونشن کرنی پڑے کروٹیڈ آرٹری میں، is it available here? If it is available here تو how risky is it? ڈاکٹرز رسک لینے کو تیار نہیں، مریض کی اپنی مرضی ہے اس نے کہاں سے علاج کروانا ہے۔ ان کی بیل ہو گئی، اس دن کے بعد ان کی اپنی ڈیسیجن۔ اگر ضرورت سمجھیں گے اور وہ سوچتے ہیں کہ مجھے باہر بھیجا جائے تو ہمیں تو اس پر بھی کوئی انکار نہیں ہوگا، مجھے تو کم سے کم کوئی انکار نہیں ہوگا۔ اب جو ڈاکٹر یاسمین راشد مختلف مواقع پہ کہتی رہی جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا، یہ تو ایک جانب ایک میڈیکل ڈاکٹر کی بھی رائے ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یہ پی ٹی آئی کی بھی رائے ہے کیونکہ وہ عمران خان کی بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، یہ ڈاکٹرز کے ایک پورے بورڈ کی بھی رائے ہے جس میں سرکاری ڈاکٹرز بڑی تعداد میں شامل ہیں، بہت ہی سینئر ڈاکٹر شامل ہیں، یہ ان کی رائے ہے جس کو ریفلیکٹ کر رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد۔ پھر اس وقت حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کراچی سے پاکستان کے بہت ہی ریناؤنڈ ہیماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی، ان کو خاص طور پہ لاہور بلایا گیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا جناب نواز شریف کی صحت کے حوالے سے۔ یہ جو انڈیپینڈنٹ اسپیشلسٹ تھے ان کی رائے بھی جو تھی وہ بہت ہی سیریس تھی اور وہ بھی اس فواد چودھری صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کے سامنے دیکھا جائے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی سیریس الزام ہے جو فواد چودھری صاحب لگا رہے ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ اسپیشلسٹ بھی جیسے کہ ڈاکٹر طاہر شمسی تھے انہوں نے بڑی کیٹیگوریکل
رائے دی تھی جناب نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے. اس وقت میں نے ان کو دیکھا ہے پہلی مرتبہ, اس وقت ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی, ان کی ٹانگیں پوری کی پوری بلیڈنگ بلڈ اسپاٹ سے بھری ہوئی تھیں, ان کی منہ سے خون آ رہا تھا, اور اسی ریویو کرنے کے دوران ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. جو رپورٹ میرے سامنے تھیں اس میں ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ صرف 2000 تھے. کارڈیولوجسٹ جو ان کو دیکھ رہے تھے اور دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے, جس کی وجہ سے یہ مشورہ ہوا کہ بھئی ان کو, کیونکہ یہاں پر کوئی علاج کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو ان کے حالات ہیں, جو خطرات ہیں علاج کے میں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ سرجن یا وہ کارڈیولوجسٹ جو ان کی دیکھ بھال پہلے کرتے رہے ہیں انگلینڈ میں, وہ ہی ان کو دیکھیں. کوئی علاج فردر کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کریں. کیونکہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ پنجاب کا میڈیکل بورڈ تھا, سینئر ترین ڈاکٹرز تھے, خود ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں, پھر انڈیپینڈنٹ اسپیشلسٹ تھے, ہیماٹولوجسٹ جو کراچی سے خاص طور پہ بلائے گئے. عمران خان صاحب نے اپنا بھی انتظام کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ شوکت خانم ہاسپٹل سے اپنے بہت ہی ٹرسٹڈ جو ڈاکٹرز تھے, سینئر ڈاکٹرز تھے یا بہت ہی ریسپیکٹیبل ڈاکٹرز تھے, ان کو باقاعدہ وہاں شامل کیا تھا. اور عمران خان صاحب نے اپنی یہ چیز جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور بہت ہی امپورٹنٹ صلاح مشورے کے دوران جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہے تھے. جو میاں نواز شریف صاحب والی بات ہے, عمران خان صاحب نے ڈیورنگ ٹاکس مجھے فون پہ مشورہ دیں کہ اس طرح نواز شریف کا میڈیکل ہیلتھ ہے, مجھے سب نے کہا ہے کہ جی ان کو باہر بھیج دیں. میں نے کہا جی سب نے کس نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی کہ میرے جو ڈاکٹر ہیں نا شوکت خانم کے, میں نے وہ اندر بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ واقعی سیریس ہے. میرا ایک کزن بھی ہے ڈاکٹر, پتہ نہیں برکی یا اس طرح کا نام لیا انہوں نے, اس نے بھی یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ میں نے کہا جی کہ میری بھی ڈیفینیٹلی یہی انفارمیشن ہے کیونکہ میرے بھی وہاں کافی تعلق والے ہیں, ان ڈاکٹروں سے میرا رابطہ ہے, تو یہ واقعی سیریس ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو جانے دیں. مشورہ دیا, ان کی اپنی انفارمیشن بھی یہی تھی, میری انفارمیشن بھی یہی تھی, تو ہم نے کہا جی جانے دیں. خود عمران خان کا اپنا ڈاکٹر جو ہے اس نے تشویشناک حالت ڈکلیئر کر رہی, تو اس مردے کو لاہور میں ایک نیا مردہ نہیں چاہتے تھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بعد ایک پنجاب میں بھی نیا سیاسی خاندان یا شہید خاندان ہو جائے. یہ وہ پس منظر ہے جس میں کہ بہت مشکل لگتا ہے کہ جناب فواد چودھری کے جو الزامات ہیں اس میں کوئی بہت مضبوط اس کے ریزنز ہیں, اس کی کوئی بڑی مضبوط میڈیکل وجوہات ہیں. لیکن ہم پوچھ لیتے ہیں, فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد صاحب, آپ نے سن لیا, ہم نے جو پس منظر پورا پیش کیا ہے. اس پس منظر کی روشنی میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ جعل سازی ہوئی ہے ان تمام رپورٹس کے ساتھ اور ایک فراڈ ہوا جس کے تحت جناب نواز شریف کو پرائم منسٹر نے باہر بھیجا, آپ کی کیبنٹ نے باہر جانے کی اجازت دے دی, عدالتوں نے بھی دے دی. یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں فواد صاحب. اس کی کوئی تو میڈیکل سالڈ ریزنز تو بتائیے کہ ہم اس سب کو ڈسمس کریں اور آپ کی بات کو مانیں, مگر خاص طور پہ ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رپورٹ کو دیکھیں گے تو آپ نے تمام رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی اوپینینز کے اوپر بنائی ہے, اور ڈاکٹرز کی اوپینین کس کے اوپر بنی؟ ان رپورٹس کے اوپر جو ڈاکٹر صاحبان کو دکھائی گئیں. فار ایگزامپل ابھی آپ نے ڈاکٹر شمسی صاحب کا ٹکڑا دکھایا. ڈاکٹر شمسی نے اپنے ٹکڑے میں کیا کہا؟ انہوں نے اپنے ٹکڑے میں کہا کہ جو پلیٹلیٹس کی رپورٹ مجھے دکھائی گئیں, تو جو پلیٹلیٹس کی رپورٹ ان کو دکھائی گئی ان کے اوپر اوپینین بنی. جو تمام آپ نے رپورٹ بنائی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جو میڈیکل اوپینین جن ڈاکٹرز, جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز جن کو آپ نے دکھایا, انہوں نے اپنا اوپینین قائم کیا ان رپورٹس کے اوپر جو ان ڈاکٹرز کو دکھائی گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ رپورٹس جعلی ہیں. میں نے ایک سوال اٹھایا, میں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ اگر یہ رپورٹس اصلی تھیں اور جو نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس ہیں یا ان کے باقی جو حالات یہاں رپورٹس میں دکھائے گئے تھے وہ اتنے ہی برے تھے اور اتنے ہی پیچیدہ تھے, تو کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے کہ برطانوی جو لیبارٹریز ہیں, برطانوی فواد صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جو نواز شریف صاحب جب لندن جا کے, میں اس بات کو ضرور سنوں گا, مگر جو ان کی پہلی لیب رپورٹس لندن میں بھی جا کے آئی ہیں, یاسمین راشد صاحب نے اس کو کنفرم کیا ہے, وہ وہی رپورٹس تھی جو لاہور سے چلتے وقت تھی. یہ میچ ہوئی ہیں لندن کی پہلی رپورٹس اور ان کی. اب اس میں بہتری آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انیشل رپورٹس وہی تھی جو لاہور میں تھی. نہیں,
نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ پنجاب گورنمنٹ نے جو کل کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے اور آپ ریزننگ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی، جب انہوں نے ضمانت کو ریجیکٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر ہیں یا ان کی جو فیملی ہے ان کو 4 بار مواقع دیے گئے کہ وہ یو کے سے رپورٹس جو ہیں وہ دے سکیں اور بھجوا سکیں. ایک بھی رپورٹ یو کے سے انہوں نے نہیں بھجوائی. لہٰذا جو رپورٹس پاکستان کے اندر ڈاکٹرز نے جن بنیادوں کے اوپر فیصلہ کیا وہ رپورٹس برطانوی جو لیبارٹریز ہیں، برطانوی ڈاکٹر ہیں، وہ ہچکچا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب برطانیہ میں ان کی لیبارٹریز اور ڈاکٹرز وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے تو یا برطانوی رپورٹس غلط ہیں یا پاکستانی رپورٹس غلط ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا کہ پاکستانی رپورٹس جو ہیں وہ درست نہیں تھیں یا فی الحال برطانیہ کی جو لیبارٹری کی رپورٹس ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ لیکن دیکھیے فواز صاحب، جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی، ہی واز سو سیریسلی سک. صرف ان کی وہ بلڈ رپورٹس نہیں تھی، دوسری چیزیں بھی تھیں جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں. جیسے ڈاکٹر طاہر شمسی نے ان کی فزیکل کنڈیشن بیان کی کہ ان کے جو تھا وہ بلڈ ہو رہا، ان کی جو بلڈ رس رہا تھا ان کی ٹانگوں سے، اور کئی اور انہوں نے کنڈیشن بتائی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک رپورٹ کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک ڈیلی پروسیس تھا جو دن میں کئی بار ہوتا تھا. اگر ہمیں آپ کی بات ماننی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری لیب جو تھی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد سب ڈاکٹرز کی بنیاد لیب رپورٹس تھی اور لیب رپورٹس میں کئی پرابلم ہوا ہے تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیب جو تھی وہ ملی ہوئی تھی. لیکن جو نواز شریف صاحب کی پہلی رپورٹ آئی ہے لنڈن جا کے وہ وہی تھی جو لاہور سے چلتی ہوئی تھی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک بار ہو گیا تھا یا یہ کہ لیب جو تھی وہ مسلسل ان کے ساتھ ملی رہی اتنے دنوں تک، اور ہر رپورٹ جو تھی وہ کانکاکٹ ہوتی رہی. اور یہ پورا نظام جو حکومت کا تھا جس میں شوکت خانم، سارے عمران خان صاحب کے دوسری ایجنسیز جو اس کو دیکھ رہی تھی، وہ سب کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا، شوکت خانم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. پنجاب حکومت کے جو ڈاکٹرز آپ کا نام لے رہے ہیں جن کا، ان کا تو پرابلم ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کے پاس ایک رپورٹ لے کے جاتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا یورک ایسڈ جو ہے وہ 9 کے اوپر ہے، آپ مجھے دوائی لکھ کے دیں گے اس رپورٹ کے مطابق. آپ رپورٹ کو تو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ تو اپنی اوپینین اس رپورٹ کے اوپر بنائیں گے. ایک ڈاکٹر تفسیر تھے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، جو سروسز ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس حوالے سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی تھی اور بعد میں وہ سسپینڈ ہو گئے، بعد میں ان کو بحال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی کریڈیبلٹی ہے یا کیا ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے کبھی ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں اور جو لیبارٹری کے ٹیسٹ تھے وہ فیک کیے جا رہے تھے، ان کو میڈ اپ کیا جا رہا تھا. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ ہی مے بی اٹرلی رانگ، بٹ سوال یہ، اور دوسری بات میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب کی حالت بہت خراب تھی. نواز شریف صاحب جب پاکستان سے روانہ ہوئے اور ان کی جہاز سے جو تصویریں آئیں، قطعی طور کے اوپر ان کی حالت اتنی خراب نہیں تھی. اور دوسرا اصل مسئلہ کیا ہے، اگر بہت حالت خراب بھی ہو تو پاکستان کی جیلوں میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ لسٹ منگوائی تھی، 4200 لوگ ہیں اس وقت قیدی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل صرف امیر لوگوں کے لیے کیوں دھڑکتے ہیں؟ ان 4200 لوگوں کا کیا قصور ہے جو نواز شریف فواز صاحب آپ نے یہ سوال اپنی کیبنٹ سے بھی پوچھا ہوگا، آپ نے پرائم منسٹر سے بھی یہ سوال پوچھا ہوگا. اوبیسلی یہ سوال کا جواب تو وہی دیں گے، میں ہر جگہ یہ سوال پوچھتا ہوں. بالکل آپ نے پوچھا ہوگا، لیکن پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیونکہ رپورٹ کو بنیاد بنا رہے ہیں، میں چلے آپ کی بات کو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ کوئی بڑا ایک اسکیم ہوا جس میں ان کی رپورٹس کو ڈاکٹر کیا گیا، جیسے تفسیر صاحب نے بھی آپ سے کہا. لیکن دیکھیے لنڈن میں جا کے میں نہیں مانتا کہ وہاں جا کر بھی پھر جو اتنی ریپیوٹیبل جو میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسی کو کر دیں گے. اب آپ سن لیجئے فواز صاحب، یہ بات جو ہے یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب لنڈن پہنچ کے کیا ہوا اور پھر کیا ہوا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا ہے، وہ آپ ذرا کائنڈلی سنیے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے. جو رپورٹیں یہاں سے گئی تھیں وہی رپورٹیں جو انیشلی آئی ہیں وہ رپورٹیں ساری ان کے بھی معالجوں نے یہی بھیجی تھی.
دیکھیے وہ کہہ رہی ہے جو رپورٹس ہم نے دی تھی جب وہ وہاں سے انیشل جو بھی رپورٹس آئی وہ وہی تھی. اب صحیح ہے پیشنٹ ایک ہے وہ ریکور کر گیا ہے, وہ اللہ کے کرم سے وہ بہتر ہو گئے ہیں, اب اس کی بنیاد پہ وہ نہیں آنا چاہتے, وہ ایک پورا ایک ٹاپک الگ ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ اس طرح کے دھوکہ دہی میں انوالو ہو سکتا ہے. سر یہ بس بڑی مصیبت کی بات ہے. جس سسٹم کی تو خیر آپ بات ہی نہ کیجئے. کوئی بھی آدمی جو کرمنل لا پریکٹس کرتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ کتنا آسان ہے پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کو مینیپولیٹ کرنا. اور یہاں پہ تو آصف زرداری صاحب نے جس طریقے سے کیا, انہوں نے تو یہ رپورٹس لے لی تھی کہ وہ ذہنی بیمار ہیں. اے جی مجید صاحب آپ دیکھیے ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے, انہوں نے بھی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ اسی طرح کی جو ہیں وہ دے دی ہیں. سو اس کے اوپر تو آپ جائیے ہی نہ کہ پاکستان کا سسٹم کیا مینیپولیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ نقطہ اٹھا رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں کہ جو رپورٹس جن کو پاکستان میں دیا گیا تھا اس کا اگر وہ صحیح ہیں تو پھر تو تحقیقات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, پھر کیوں انکار کر رہے ہیں. اور اگر جو ہے وہ ان میں مینیپولیشن ہے یا پھر برطانوی رپورٹ غلط ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برطانوی رپورٹ بھی صحیح کہہ رہی ہیں اور پاکستانی رپورٹ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. دونوں میں سے تو ایک رپورٹ تو جعلی ہے اور غلط ہے, اس کا SHN ہونی چاہیے. اور دوسرا دیکھیے کیا لوگوں کو ہم نے میسج دیا کہ یا آپ امیر آدمی ہوں تو آپ جیل سے بیل لیجئے, بیل لینے کے بعد باہر چلی جائیے, اگر آپ غریب آدمی ہیں آپ کو جیل میں مرنا پڑے گا. یہ پاکستان کے اندر بہت غلط میسج ہے اور اس کی ہمیں تہ تک جانا چاہیے. آپ اگر اپنے آپ کو اس میسج تک ریسٹرکٹ کریں نا تو اس پر تو شاید پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں سے شاید 22 کروڑ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, مگر آپ نے اس چیز کو نہیں اٹھایا کیونکہ شاید آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اس چیز کو, اس لیے آپ اس طرف سے آئے. ورنہ تو وہ تو سیدھا سا سوال ہے, آپ عدالتوں سے پوچھیں اور اپنے وزیر اعظم سے اور اپنی کابینہ سے پوچھیں. نہیں عدالتوں سے ہی پوچھنا جی, وہ تو سپریم ہم نے تو کابینہ نے تو ریسٹرکشن لگائی تھی, انہوں نے ریسٹرکشن بھی ختم کر دی, لیکن وہ تو چلیں ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا. لیکن عدالتوں نے بھی یا کابینہ نے بھی ایک فیصلہ انسانی ہمدردی کے تحت کیا تھا کہ جی بیمار ہیں جی ان کا علاج ہونا باہر بڑا ضروری ہے. حالانکہ میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی کلیئر تھا, میرا پوائنٹ آف ویو اب بھی کلیئر ہے, جو آپ باقیوں کو سہولت دیتے ہیں وہی آپ ان کو دیں گے, اس سے زیادہ نہیں دیں گے. لیکن یہاں پہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے نا جی, معاملہ یہ ہے جو رپورٹس اب آ رہی ہیں یا جو اب حالات اب آ رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا معاملہ اس وقت جو UK میں چل رہا ہے وہ نہیں ہے جو وہ بتا کے گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پورے ملک کو آپ جو ہے فراڈ لگا کے چلے جائے اور آپ اس کے بعد آپ کہ تحقیقات بھی نہیں ہونی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ کا فرض ہے لوگوں کو مطمئن کرنا. ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم اس وعدے پہ ووٹ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. ہم کیسے اپنے اتنے بڑے وعدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنا جو وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ اس کو ایفا کرنا ہے, ہمیں اس کو مطابق چلنا ہے. اور پنجاب گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سنجیدہ اقدامات اٹھائے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری کا موقف آپ نے سنا. قمر